جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے علامات سے واقف تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کاہنوں نے یا اللہ نے انہیں بتایا کہ ایک ستارہ ہے، جب وہ ستارہ پیدا ہو جائے اور تخلیق میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ لوگ باقاعدہ اس کو نظر میں رکھتے تھے کہ یہ ستارہ ابھی تخلیق ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب وہ ستارہ جگمگایا، جب وہ ستارہ آسمان پر روشن ہو گیا اور دنیا میں ایک شور اور ایک غلغلہ ہو گیا کہ جس کا انتظار تھا وہ ذات پیدا ہو گئی۔ تاریخ میں یہ بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت بسعادت ہوئی تو محلات میں اس زمانے کے جو سپر پاور کے محلات تھے اس میں زلزلہ پیدا ہوا اور بعض حصے اس محل کے گر گئے۔ فارس میں ایک آگ جلائی جاتی تھی جو کبھی نہیں بجھتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اس رات وہ ساری آگ بجھ گئی، ساری آگ۔ اور اس سے پہلے پیارے محبوب کی پیدائش تھے، ولادت بسعادت سے 50 دن پہلے ایک ابرہہ لشکر لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آتا ہے۔ اللہ نے اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ نشان ہے کہ اب وہ زمانہ، بعض صحابہ بعد میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس رات، جس رات جس صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، بعض بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے وہ اوندے منہ گر گئے۔ ہم ان بتوں کو سیدھا کرتے تھے وہ پھر گر جاتے تھے، ہم سیدھا کرتے تھے وہ پھر گر جاتے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو باتیں متفق ہیں کم سے کم ہمیں انہیں جان لینا چاہیے اور ان پر یقین رکھنا چاہیے، اور جس پہ اختلاف ہے تو اختلاف بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا۔ اس زمانے کا اس طرح نہیں تھا جس طرح میری اپنی پیدائش کی تاریخ میرے والدین کو یاد نہیں ہے۔ بھائی ابھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے، یہ تو ابھی کا زمانہ ہے نا، ابھی میری عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو 46 ہے، 45 کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری والدہ یا میری چچی یا میری پھپھی یا میری خالہ، اس سے اگر میں پوچھوں نا میں کب پیدا ہوا تو وہ مجھے کس طرح بتاتی ہیں، آپ اس وقت پیدا ہوئے جب تیرا وہ کزن 2 سال کا تھا، تیرا فلاں کزن ماں کی گود میں تھا، فلاں کی شادی کے وقت تیری والدہ جب آئی تو دودھ پی رہا تھا۔ اب اس طرح ہماری تاریخ پیدائش ہمیں بتائی جاتی ہے۔ یہ تو آج کے دور میں چلو آپ نے یا ہم نے اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش یاد کرنا شروع کر دی، تو اگر تاریخ میں آگے پیچھے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں عام، لیکن جو بات یقینی ہے وہ بات یہ ہے کہ پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، اور ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ جو آثار ہمیں بتائے گئے ہیں اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ صبح 7-8 بجے 9 بجے کے درمیان کا یہ وقت تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن اور صبح کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کی والدہ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بالکل ہوش اور آواز میں تھی، جب آپ حمل میں تھے مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا یہ بچہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے۔ سیدنا عبد المطلب، والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے، عبد المطلب آپ کے دادا، عجیب اتفاق یہ ہے کہ دادا اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کی حالت میں انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، طواف کی حالت میں، اور وہ فوراً آمنہ کے گھر تشریف لائے اور اپنے پوتے کو اٹھایا، اور والدہ کہنے لگی، اے ابا جان
یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی پیدائش سے پہلے اور اس کی پیدائش کے واقعات میں نے دیکھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے عظمت عطا کرنی ہے۔ اس طرح کا یہ بچہ آپ نے سیدنا عبد المطلب نے آپ کو گود میں اٹھایا اور سب سے پہلے بیت اللہ گئے اور جو طواف باقی تھا وہ پورا کیا۔ تو سب سے پہلا کام آپ کی زندگی میں کیا ہوا؟ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔